اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ محمد مظفر یاسین آج ایک نئے مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سامعین محترم، جیسے جیسے رمضان المبارک نزدیک آ رہا ہے تو اسی طرح رمضان المبارک کے متعلق لوگوں کے سوالات بھی جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج ایک مسئلہ جو ہے ہم آپ کے سامنے لے کے حاضر ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو درمیان رمضان حالت روزہ میں حیض آ جائے تو اب اس کے روزے کا حکم کیا ہے؟ اس کا روزہ برقرار رہتا ہے یا برقرار نہیں رہتا، اور کیا اس پر قضا ہوگی یا کفارہ ہوگا؟ اس حوالے سے سوال ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت دن کے وقت ان دنوں میں، یعنی مخصوص جو دن ہوتے ہیں ان دنوں میں دن کے وقت کھا پی سکتی ہے یا کہ روزہ داروں کی طرح جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتی، نہ ہی پی سکتی ہے؟ تو اس کے یہ سوال جو ہے پوچھا جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزہ کی حالت میں اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا، بلکہ اس کا روزہ جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا۔ لہذا ایام مخصوصہ سے پاک ہونے کے بعد اس دن سمیت جس دن اس کا حیض شروع ہوا ہے اور وہ روزے کے ساتھ تھی، تو اس دن کی بھی وہ قضا کرے گی، اور باقی جو ہے اس کے دن جنہوں میں اس نے ایام مخصوصہ کے اندر اس نے روزے نہیں رکھے تھے ان دنوں کی بھی وہ قضا کرے گی، اور ان کی قضا کرنا اس عورت پر فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ سیدہ معاذہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے عرض کیا کہ کیا ہم حالت حیض میں نماز اور روزہ کی قضا کریں؟ سوال کیا انہوں نے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا یصیبنا ذالک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک وسلم کے دور مبارک میں جب ہم ایسی حالت میں ہوتی تو ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزے کی قضا کریں، روزے کی قضا کا ہمیں حکم تو دیا جاتا تھا۔ فنؤمر بقضاء الصوم، کہ روزے کی قضا کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جاتا تھا، ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ، لیکن نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں عورت جو ہے ان دنوں کے جو روزے ہوتے ہیں ان کی قضا تو کرے گی، لیکن نمازوں کی قضا جو ہے اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الحیض باب وجوب قضاء الصوم علی الحائض دون الصلاۃ، اور حدیث نمبر 335 ہے، اور یہ بیروت کا مکتبہ ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ اسی طرح الجوہرۃ النیرہ، یہ قدوری شریف کی ایک شرح ہے، اس میں صاحب جوہرۃ النیرہ لکھتے ہیں کہ وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ، کہ جب عورت کو روزے کی حالت میں حیض آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ اس روزے کو چھوڑ دے، اس کا روزہ خود بخود ہی فاسد ہو گیا ہے، تو بعد میں وہ اس کی قضا کرے گی۔ وَقَضَا إِذَا نَفِسَتْ، اور اسی طرح ایک عورت جو ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کے جو ہے نفاس کی صورت ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح حیض والی عورت کا حکم ہے اسی طرح نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے۔ اور ایک دوسرا سوال کیا گیا تھا کہ وَهَلْ تَأْكُلُ، کیا وہ کھا بھی سکتی ہے کہ نہیں کھا سکتی؟ تو اس کے بارے میں پھر بعض لوگ تھوڑا سا اور باریکی میں چلے جاتے ہیں کہ وہ چھپ کر کھائے گی یا ظاہر ہو کے کھائے گی۔ تو یہ سوال صاحب جوہرۃ النیرہ سے بھی ہوا، تو وہ بھی فرماتے تھے، ان سے پوچھا گیا وَهَلْ تَأْكُلُ سِرًّا أَوْ جَهْرًا قِيلَ سِرًّا وَقِيلَ جَهْرًا، کہ عورت چھپ کے کھائے گی یا کھل کے سریعام کھا سکتی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ وہ چھپ کے بھی کھا سکتی ہے، ظاہراً بھی یعنی کہ سامنے بیٹھ کے بھی کھا سکتی ہے۔ ولا یجب علیہ تشبہ، اور اس پر جو ہے روزے دار کی تشبہ یعنی تشبیہ اختیار کرنا یہ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ سارا دن ہی کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے
اور ایسے ہی گزار دے جس طرح روزے دار جو اپنا روزہ دن گزارتا ہے، اس طرح اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ وہ کھا بھی سکتی ہے، پی بھی سکتی ہے۔ اس کا جی چاہے تو وہ سامنے بیٹھ کے کھا لے، اس کا جی چاہے تو وہ پردے کے اندر بیٹھ کے کھا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی یہ فتویٰ ہے، بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ جو الف ہے، حصہ دوم، الف حصہ دوم، صفحہ نمبر 382 پر مسئلہ نمبر 25 آپ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ مکتبۃ المدینہ کا چھاپا ہے، یہ اوپر لگا کھڑا ہے، ادھر مکتبۃ المدینہ کا یہ چھاپا ہے، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 25 ہے کہ حیض و نفاس والی عورت کے لیے روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرنا، سارا دن جو ہے اس طرح ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، لہذا اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ ظاہراً اور چھپ کر کھا پی سکتی ہے۔ البتہ جو حیض والی عورت ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک احتیاط یہ ضروری سے کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوئے وہ چھپ کر کھائے تو یہ زیادہ اولیٰ ہے۔ اس میں اسے اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر میں رمضان المبارک کے ادب کی وجہ سے چھپ کے کھا رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اگر وہ چھپ کر کھاتی ہے تو اس پر اسے اجر دیا جائے گا۔ اور باقی رہا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی، ان کا جو حاشیہ طحطاوی ہے مراکل الفلاح کے اندر اوپر، اس پر بھی آپ نے بحث کیا، فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي حالت تحقق الحیض والنفاس فیحرم الامساک لأن الصوم منہما حرام والتشبہ بالحرام حرام۔ وہ تو اس میں تھوڑا سا سخت فتویٰ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عورت جو حیض والی عورت ہے اس کے لیے جو ہے روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا، یعنی ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حالت حیض میں ایام مخصوصہ میں عورت کے لیے روزہ رکھنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَالتَّشَبُّهُ بِالْحَرَامِ حَرَامٌ، تو روزے دار کی تشبیہ اختیار کرنا، یعنی ایک چیز ایک کیفیت عورت پر جب حرام کر دی گئی ہے تو اس کیفیت کی کیفیت اختیار کرنا، اس کی تشبیہ اور اس کی مثل اختیار کرنا، یہ بھی عورت کے لیے حرام ہے۔ تو لہذا اس عورت کو چاہیے کہ وہ کھائے پیے، وہ کھا بھی سکتی ہے پی بھی سکتی ہے، ظاہراً کھائے اس کی اپنی مرضی، وہ چھپ کر کھائے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن فضیلت اور اعلیٰ عمل یہ ہے کہ وہ چھپ کر کھائے رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرتے ہوئے۔ تو یہ تھا آپ کے سامنے مسئلہ جو میں نے بیان کیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔